چند ضروری باتیں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو جب پیدا کیا تو اس کی ہدایت کا باقاعدہ ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ اس ہدایت کو اپنے بندوں تک پہنچانے اور اپنے بندوں کی راہبری اور رہنمائی کرنے، گمراہی سے بچا کر ہدایت کے راستے پہ چلانے، راہ ہدایت کے ذریعے جنت کا مستحق بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے 1.25 لاکھ انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 خاص عقیدے عطا کیے۔ ایک عقیدہ توحید ہے اور ایک عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو یوں ماننا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ مستحق عبادت ہے، وحدہ لا شریک ہے اور مستحق عبادت ہے۔ اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوں مانے، وہ کہے کہ میں اللہ کو خالق بھی مانتا ہوں، مالک بھی مانتا ہوں، رازق بھی مانتا ہوں، رحمان اور رحیم بھی مانتا ہوں، جبار اور قہار بھی مانتا ہوں، رؤوف بھی مانتا ہوں، رحیم بھی مانتا ہوں، لیکن وحدہ لا شریک نہیں مانتا۔ اگر کوئی انسان باقی سب کچھ مانے اور اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانے تو ہم کہیں گے تو نے سب کچھ مان کر کچھ نہیں مانا۔ کیوں؟ اس لیے اصل جو بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اللہ کو یکتا تنہا ایک وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ اگر باقی ساری صفات کا قائل ہے، اس اصل حقیقت کا قائل نہیں ہے تو اس کی کوئی بھی جہت اور کوئی بھی شک قابل قبول نہیں۔ اسی طرح عقیدہ رسالت و نبوت میں صرف اتنا کافی نہیں کہ کوئی آدمی یہ کہتا پھرے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، اولیٰ ہیں، عرفہ ہیں، شان میں، مقام میں، عزت میں، شان و شوکت میں، آپ صاحب قرآن بھی ہیں، صاحب وحی بھی ہیں، اور آپ صاحب ہجرت بھی ہیں، سارے جہانوں کی رحمت بھی ہے۔ یہ ساری باتیں مانے اور کہے کہ میں ختم نبوت کا قائل نہیں، تو ہم کہیں گے تو نے سب کچھ مان کر بھی کچھ نہیں مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم نبوت اصل عقیدہ ہے۔ جب اصل مانیں گے تو پھر اس کی فرع قبول ہوگی، اگر اصل نہیں مانیں گے تو کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ اور یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جتنے احکامات ملے ہیں اس کی 2 صورتیں ہیں۔ کچھ احکام مسائل کی صورت میں ہیں اور کچھ احکام عقائد کی صورت میں ہیں۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے، عقیدہ ایمان کو کہتے ہیں۔ مسائل مسئلہ کی جمع ہے،
مسائل اعمال کو کہتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تسبیح، تحمید، یہ ساری چیزیں یہ اعمال ہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ لیکن عقیدہ جو ہے وہ ایمان ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک جانے اور اس کی ساری صفات کو مانے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین جانے، اور پھر اس کی ساری شان و شوکت، عظمت و مقام کو جانے۔ عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو ایمان ہی پلے نہیں ہے۔ جب ایمان پلے نہ ہو تو ساری زندگی کی نیکی رائے گاں چلی جاتی، اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ ہاں، اگر عقیدہ درست ہے، ایمان پختہ ہے، اس کے بعد آدمی جو کرتا جائے گا اس کا نتیجہ انسان کو ضرور ملے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنا عقیدہ درست رکھنا۔ تو ختم نبوت ہمارا ایمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا اور جاننا اور اسی پر یقین رکھنا، اسی پہ قائم رہنا، یہ ایمان ہے۔ یہ جو کتاب میرے پاس ہے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے 129 آیات جمع کی ہیں ختم نبوت کے عقیدہ پر، سینکڑوں احادیث جمع کی ہیں ختم نبوت کے عقیدہ پر، پھر ائمہ کے اقوال، صحابہ کے طور طریقے اور انداز زندگی، اس کے بعد پھر جھوٹے مدعیان نبوت کے جو دعوے اور ان کا رد اور ان کا بردلائن۔ ان میں سے جو ایک آیت کریمہ میں نے بعد خطبہ پڑھی ہے، اسی کو میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد بات آگے چلاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان کا ایک جز بیان کیا ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن ہیں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس کلام پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی قرآن پر، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پہ نازل ہوا، تورات، زبور، انجیل، صحف، باقی کتب آسمانی، ان پر بھی ایمان رکھے، قرآن پر بھی ایمان رکھے۔ اس کے بعد فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ قیامت کے دن پر بھی یقین رکھتا۔ اب اس پہ قابل غور بات جو ہے وہ یہ ہے، قرآن پر جو وحی الہی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اس پر بھی ایمان لانا، اس سے پہلے انبیاء پر بھی جتنی وحیاں نازل ہوئی ہیں، کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان پر بھی ایمان لانا، اس کے فوراً بعد قیامت پر ایمان لانا، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ جو آپ سے پہلے نازل ہوا ان پر بھی ایمان لائیں، وما انزل من بعدک، اے محبوب آپ کے بعد جو نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لائیں۔ اللہ نے بعد کا ذکر ہی نہیں کیا، اس لیے اللہ کو پتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ میں نے کسی پہ وحی کرنی ہے، نہ کسی کو پیغمبر بنانا ہے، نہ میری کتاب نے آنا ہے، نہ میری وحی نے نازل ہونا ہے۔ تو جب کائنات میں نہ وحی کا نام و نشان تھا، نہ کسی پیغمبر کی آمد کا نام و نشان تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ فوراً فرمایا اے محبوب آپ کی ذات پر، آپ کے کلام پر، اور سابقہ انبیاء پہ اترنے والے کلام پر، اس کے فوراً بعد آخرت پر ایمان لائے۔ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے، اللہ پاک فرمانا چاہتا ہے میرے مصطفیٰ کے بعد قیامت قائم ہو سکتی ہے، درمیان میں کوئی پیغمبر آ سکتا نہیں۔ اس کو حدیث پاک سے اگر لے تو نبی اکرم اکثر آپ فکر آخرت کے موضوع پر گفتگو سنتے ہیں تو اس میں یہ حدیث اکثر پڑھی جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ ہیئتان، سرکار نے اشارہ کر کے فرمایا، دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا میں اور قیامت ایسے۔
اپنے آپ کو شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا، اور اس کے ساتھ جو ہمسایہ انگلی ہے اس کے ساتھ سرکار نے آخرت کو اشارہ فرمایا۔ سرکار نے فرمایا دیکھو جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، ان دونوں کے درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح میرے اور آخرت کے درمیان میں کوئی پیغمبر نہیں ہے، بس میرے بعد آخرت ہی ہو سکتی ہے۔ یہی بات قرآن کہہ رہا ہے، یہی بات حدیث مصطفیٰ کہہ رہی ہے۔ تو عقیدہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ ممکن ہے، اور نہ کوئی حق ہو سکتا ہے۔ حق یہ ہے سابقہ انبیاء سب حق ہیں، محمد عربی جو خاتم النبیین ہیں وہ بھی حق ہیں، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، اس درمیان میں کوئی نبی ممکن ہی نہیں۔ اب اس بات کو ہمارے ہاں جو آج کل چونکہ دنیا بڑی پڑھی لکھی ہے اور ہر بندہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے، اور اپنے دو پیج کھیلنے کے لیے لوگ ادب و آداب کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اگر کسی باطل کو باطل کہیں، مردود کو مردود کہیں، اگر بد عقیدے کی چترول کریں تو لوگ کہتے ہیں ادب کے دائرے میں کرنی چاہیے، تہذیب سے کرنی چاہیے، احترام سے بات کرنا چاہیے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کچھ اعمال کے مسائل ہوتے ہیں، کچھ عقائد کے مسائل ہوتے ہیں۔ اعمال میں نرمی بھی ہے، شفقت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، عقائد میں سختی ہی سختی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو حدیث پاک سے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسیلمہ نامی شخص آیا، یہ بنو حنیفہ ایک قبیلہ ہے اور ایک علاقہ ہے، یہ سعودیہ میں ریاض جو علاقہ ہے، اس ریاض کے ساتھ بنو حنیفہ ہے، اس کو یمامہ بھی کہتا ہے، یہ ایک بستی تھی۔ وہاں سے مسیلمہ کذاب آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے، مسلمان ہونے، کلمہ پڑھنے کی نیت سے آیا تھا۔ آ گیا اور اس نے جب بیعت کرنا چاہی اور کلمہ پڑھنا چاہا تو اس نے کہا میری ایک شرط ہے، وہ شرط مانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے کار تھا وہ یہ تھا، کوئی بھی آدمی آپ کے پاس آتا کلمہ پڑھنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، تو کوئی بھی کسی قسم کی بھی شرط لگاتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑی وسعت کے ساتھ قبول کرتے اور اس کو قسم توڑنے والا نہ قرار دیتے، بلکہ کوشش فرماتے اس کی شرط بھی پوری کرتے، کلمہ بھی پڑھا کے مسلمان کر کے بھیجتے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، بعد میں مسلمہ کی بات بتاتا ہوں۔ خالد بن ولید اور عمرو بن عاص، یہ دونوں صاحب مکہ سے چلے مدینہ پاک آئے کلمہ پڑھنے کی نیت سے۔ جب یہ مکہ چھوڑ کے آنے لگے تو مدینہ پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مکہ سے دو شہزادے تشریف لا رہے ہیں، اسلام کی خدمت کے لیے۔ جب خالد بن ولید اور عمرو بن عاص چلے اور مدینہ پاک میں آئے، سرکار دو علیہ وسلم کی خدمات میں بیٹھے، تو حضرت خالد بن ولید نے ہاتھ بڑھایا اور عرض کی یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ سرکار کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ جو عمرو بن عاص تھے، عمرو بن عاص نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر پیچھے کر لیا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں کلمہ تو پڑھتا ہوں پر میری ایک شرط بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا بتا کون سی شرط ہے؟ کہنے لگے میں بڑا گناہگار ہوں، جو کچھ میں نے کیا ہے مجھے میری آنکھوں کے سامنے ہے، ساری زندگی میں جانتا ہوں اور اپنے کردار سے بھی واقف ہوں، اپنے اعمال سے بھی واقف ہوں، اور مجھے خوف آتا ہے کہ میں کلمہ بھی پڑھ لوں تو اللہ کا قرب حاصل کرنا یا جنت مقام حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، میرے جرم ہی اتنے ہیں۔ یا رسول اللہ میری شرط یہ ہے اگر آپ مجھے جنت کی ضمانت دے دیں تو میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، اگر جنت کی ضمانت نہ دیں تو پھر میرا کلمہ نہیں پڑتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دے دی، قبول کر لیا۔ سرکار نے فرمایا کہ عمرو بن عاص میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت جانے محمد جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی بات تھی، چھوٹا سا دعویٰ تھا، چھوٹی سی شرط تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی، قبول کر کے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دی۔ اتنی بڑی شرط قبول کی ہے۔
اس کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شرط بھی لگا کے کلمہ پڑھتا، سرکار کلمہ پڑھا کے بھیجتے، ایسے نہیں بھیجتے تھے۔ اب سنیں، جب مسیلمہ کذاب آیا، یہ مسیلمہ جب آیا تو یہ کلمہ پڑھنے کے لیے آیا، جب سرکار کی خدمت میں آیا تو اس نے کہا جناب میری ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ اس نے کہا میری شرط یہ ہے آپ کے بعد مجھے نبوت ملنی چاہیے، آپ کے وصال کے بعد نبی مجھے ہونا چاہیے، اس شرط پہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا چلو میں نا تھوڑی سی ترمیم کرتا ہوں۔ کیا ترمیم کرتا ہوں؟ اس نے کہا چلو مجھے ساری دنیا کا نبی نہیں بنایا جا سکتا تو آپ مجھے اتنی اجازت دے دیں، اتنی ہی مان لیں، میں اپنے قبیلہ بنو حنیفہ کا ہی نبی بن جاؤں، یمامہ کا ہی نبی بن جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ حالانکہ اگر ریاض سے مدینہ پاک کا سفر دیکھیں تو 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ 1000 کلومیٹر کے فاصلے سے چل کے آنے والا کلمہ پڑھنے کے لیے شرط لگا کے بیٹھ گیا۔ کیا مہمان نہ تھا؟ دور سے چل کے نہیں آیا تھا، کلمے کی نیت سے نہیں آیا تھا۔ اب اس کا احترام کرنا چاہیے تھا نا، اس کو کہنا چاہیے تھا جو تو جو کہتا ہے کہہ دے، کوئی بات نہیں، ہم تیری بات مان لیتے ہیں۔ لیکن نہیں، اعمال کی بات ہوتی، آخرت کی بات ہوتی، جنت کی بات ہوتی، رب سے کچھ سفارش کی بات ہوتی، رب سے کچھ منوانے کی بات ہوتی، جب کچھ اور بات ہوتی تو وہ ماننے والی تھی۔ لیکن اس نے کہا آپ کے بعد مجھے نبی ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا چلو میں ساری دنیا کا نبی نہیں ہو سکتا آپ کی طرح، تو کم از کم مجھے صرف یمامہ کی بستی کا نبی بنا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں چھڑی تھی۔ سرکار نے چھڑی اٹھا کے فرمایا مسیلمہ اگر تو کہے کہ مجھے یہ چھڑی ہی دے دی جائے تو تجھے ایک صرف چھڑی بھی نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ختم نبوت کے بعد، ہمارے پیغمبر کے بعد، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ممکن ہوتا کسی کا نبی ہو کے آنا تو سرکار مسیلمہ کو کلمہ پڑھا کے بھیجتے اور کہہ دیتے چلو یمامہ کا ہی نبی ہو جانا۔ سرکار دو علیہ وسلم نے منع کر دیا، انکار کر دیا، فرمایا تیرے کلمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تیرے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بڑا بد عقیدہ اور اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے لیے تو آ گیا اور نبوت کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے اور نبی بننا چاہتا ہے میرے بعد تو نبوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا میرے بعد نبی آئے۔ آج کل قادیانی یہ شوشہ چھوڑتے ہیں، دیکھو جی سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خاتم کا ایک مطلب تو مہر لگانا ہے، تو مصطفیٰ جس پہ مہر لگا دے وہ نبی ہو سکتا ہے۔ غلام احمد قادیانی پہ مہر لگا دی وہ نبی ہو گیا۔ کیا خیال ہے؟ مسیلمہ کذاب خود سرکار کے زمانے میں آیا، کلمہ پڑھنے آیا اور اس نے صرف اتنے ہی کہا کہ میں آپ کے بعد میں نبی بن جاؤں، یہ شرط میری مان لے۔ سرکار نے اس پہ مہر نہیں لگائی۔ غلام احمد قادیانی پہ 1300 سال کے بعد مہر لگائی ہے۔ یہ معنی ہی غلط ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مہر کیا ہوتی ہے؟ سٹیمپ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی آدمی لیٹر لکھتا ہے، کسی کو خط لکھتا ہے، کسی کو پیغام لکھتا ہے، آخر پہ مہر لگاتا ہے، مہر کا مطلب یہ نہیں ہے یہ اس جیسے خط سارے لکھتے چلے جاؤ، یہ جس پہ یہ مہر لگتی جائے گی وہ خط بنتا جائے گا، پیغام بنتا جائے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کچھ میں نے لکھنا تھا لکھ دیا، اب میں نے سٹیمپ لگا دی ہے، اس کے بعد کسی آدمی کو ایک حرف لکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ تو بند ہو جاتا ہے۔ آپ لیٹر بھیجتے ہیں، لیٹر کے اوپر جو لفافہ ہوتا ہے، لفافے کے اوپر جب ڈاک خانے والے مہر لگا دیتے ہیں، سٹیمپ لگا دیتے ہیں، اس کو پکا بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بغیر متعلقہ آدمی کو کوئی کھول ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کا معنی مہر کر ہی لے تو اس کا مطلب ہے اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کو بھیج کر نبوت کے دروازے پہ مہر لگا دیا ہے، قیامت تک میرے مصطفیٰ کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ ممکن ہے، وہ دروازہ ہی بند ہو گیا۔ اگر مہر لگانی ہوتی تو پھر سرکار اس پہ مہر لگا کے بھیج دیتے، اس پہ نہیں لگائی۔ اب 1300 سال کے بعد سرکار نے غلام احمد قادیانی پہ کیسے مہر لگا دی؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔
اور دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں، اس کو حدیث سے پاک سے سن لیں، میں بالکل سادے لفظوں میں حدیث بیان کر دوں۔ سرکار دو علیہ وسلم صحابہ کے پاس بیٹھے تھے، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ، ایک آدمی تھا، اس نے خوبصورت مکان بنایا، وہ اپنے دوستوں کو اس نے بلایا، دوستوں کو بلا کے اس نے کہا یار دیکھو میرا مکان کیسا۔ اب دوست اس مکان کو دیکھنے لگے، دیکھتے رہے اور اتنا خوبصورت، اتنا بہترین مکان تھا کہ وہ لوگ خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی، اتنا خوبصورت تو نے مکان بنایا ہے، اس پہ ہم کہیں کسی صورت میں اعتراض ہی نہیں کر سکتے، ہر سمت سے ٹھیک ہے، اندر دیکھا تو بہت خوبصورت، باہر سے دیکھا تو بہت خوبصورت، ڈیزائننگ بھی بڑی اچھی ہے، وسیع مکان بھی ہے، ہم جس زاویے سے دیکھیں اس جیسا مکان ہی نہیں ہے۔ یہ مکان کی مثال دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، ایک مکان وہ بھی ہے جو رب نے بنایا، وہ مکان نبوت کا مکان ہے، وہ رسالت کا بہترین محل ہے۔ اللہ پاک نے اس کو ایسا سجایا ہے جس کی پہلی اینٹ جناب آدم کی صورت میں لگائی، اور یہ اینٹیں نبوت کی لگاتا رہا۔ اللہ پاک نے ایک ایسا محل بنایا، اور اس محل کو بنا کر 1.25 لاکھ انبیاء کی اینٹیں لگا کر خوبصورت حسین جمیل بنا کر پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اب دیکھو کہ یہ مکان کیسا ہے۔ اب دیکھتے رہے، دیکھنے والوں نے دیکھا، جس نے آدم کو دیکھا تو اس نے بھی تعریفیں کر کر کے پل باندھ دی، جس نے نوح کو دیکھا اس کو بھی اعتراض کی گنجائش نہ ملی، جس نے جناب موسیٰ کو دیکھا، ابراہیم کو دیکھا، اسماعیل کو دیکھا، جناب اسحاق کو دیکھا، جس نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، کسی کو ایک حرف بھی ان کے خلاف بولنے کی جرت نہ ہوئی، اور جس نے محمد رسول اللہ کو دیکھا آنکھیں بھی نم ہو گئی، زبانیں بھی بند۔ اللہ کے نبی فرماتے یہ نبوت کا محل رب نے تیار کیا، سارا مکان مکمل ہو گیا، اس کے ایک کونے میں تھوڑی سی جگہ رہتی تھی، دیکھنے والے دیکھتے رہے، چلتے رہے، طواف کرتے رہے، ایک کونے میں آئے تو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کاش کبھی یہ ایک اینٹ بھی لگ جاتی تو یہ محل اس جیسا کائنات میں محل ہی کوئی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا انا لا بنو، وہ آخری اینٹ میں محمد ہی تو ہوں۔ جب آخری اینٹ ہی مصطفیٰ ہیں وہ اس محل پہ لگ گئی تو اب غلام محمد قادیانی کی اینٹ کہاں لگے گی؟ اگر لگے گی تو وہ حسن میں خرابی پیدا کرے گی، اور اس نے کر دی ہے، امت مسلمہ کے عقیدے میں اس نے خراش ڈالی ہے اور امت مسلمہ کو گمراہ کیا ہے، تو اس لیے نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ پہلی اینٹ کا نام جناب آدم ہے، آخری اینٹ کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس محل میں کسی کی اینٹ کی ضرورت نہیں ہے، گنجائش بھی نہیں۔ اب دیکھیں یہ ختم نبوت کا معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں تھا۔ آپ اسی مسیلمہ کذاب کے وقت کو دیکھیں، سرکار دو علیہ وسلم کے آخری دور میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر ہی دیا تھا۔ اس کے کلا کما کرنے کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر بھیجا تھا۔ اس کی مختصر صورت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کو نقل کیا ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی تفصیلاً اس کو ذکر کیا ہے۔ صورت حال یہ بھی نہیں، جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لشکر بھیجا، تو جب وہ یہ لشکر وہاں پہنچا، یہ تقریباً 3 مہینے پر مشتمل جنگ ہے، 3 مہینے پر، اور اس کی نوعیت اگر اہمیت دیکھنی ہے، ختم نبوت پہ پہرا لگانے کی اہمیت دیکھنی ہے تو وجود دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں غزوات ہوتے رہے، جنگیں ہوتی رہیں، سریہ ہوتے رہے، اس کی صورت تقریباً 427 بڑی جنگیں اور غزوات ہوئے ہیں، 400 سریہ ہوئے ہیں۔ سریہ کا مطلب ہوتا ہے تشکیل سرکار دو علیہ وسلم نے کر دی تھی، قافلے روانے کر دیے تھے، خود شامل نہیں ہوئے، وہ جس میں خود شامل نہیں ہوئے قافلے روانے کے اس کو سریہ بولتے ہیں، اور جس کی تشکیل بھی دی خود بھی شامل ہو گئے اس کو غزوات بولتے ہیں۔ 27 غزوات ہیں، 400 سریہ ہیں،
یعنی 427 غزوات چھوٹے بڑے ملا کے دیکھیں، اس میں مسلمان اور کافر سب کو ملائیں، جو مسلمان شہید ہوئے اور اس میں کافر اس کے مد مقابل مرے، سب کو ملائیں تو تقریباً ان کی تعداد بنتی ہے 738 یا 739۔ مسلم و غیر مسلم سب ان غزوات کے نتیجے میں جو دنیا سے گئے، ان سب کی تعداد 738 یا 39 ہے ٹوٹل۔ لیکن ختم نبوت کا جب یہ مسئلہ آیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لشکر بھیجا تو اس کے نتیجے میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ 1200 صحابہ، جو سرکار دو علیہ وسلم کی 22-23 سالہ زندگی میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کا عقیدہ، صدیق اکبر کا عقیدہ یہ تھا، ختم نبوت پہ پہرا لگانا اتنی اہم اور اتنا ضروری ہے، اگر یہاں پہ ان غزوات سے بھی زیادہ لوگوں کی تعداد جانیں دینی پڑے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ مصطفیٰ کے ختم نبوت پہ پہرا لگانا ہمارا فرض ہے۔ اب تھوڑا سا وہ نقشہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، مسلمہ کذاب کے ساتھ کیسے جنگ ہوئی۔ جب یہ لشکر مسلمانوں کا وہاں پہنچا تو اس کے ساتھ جب آمنا سامنا ہوا تو مسلمہ کذاب سامنا نہ کر سکا۔ اس نے بہت بڑا قلعہ بنایا ہوا تھا، محل بنایا ہوا تھا، اس کی بڑی موٹی دیواریں اور بڑا اہتمام، مضبوط اس کے دروازے لگائے ہوئے تھے۔ کم از کم 3-4 سال کا راشن اس نے اندر جمع کیا ہوا تھا۔ اس کو پتہ تھا اگر حالات خراب ہوئے یا کسی نے حملہ کیا یا کوئی ایسا معاملہ ہوا تو اندر داخل ہو جائیں گے، باہر سے تالے لگا دیں گے، نہ کوئی دیواریں توڑ کے آ سکتا ہے، نہ پھلانگ کے آ سکتا ہے۔ اتنی اونچی اونچی اس نے دیواریں بنا دی۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آ سکتا، 3 سال تک تو ہم کھائیں گے نا، 3 سال کے بعد دیکھیں گے کون آتا ہے کون نہیں آتا۔ جب صحابہ کرام وہاں پہنچے تو وہ فوراً قلعے میں داخل ہو گئے، دروازے بند کر دیے۔ اب صحابہ باہر۔ اب کیا ہوا؟ کیا صحابہ واپس آ گئے؟ بھائی 2 ہی راستے تھے، یا ٹکرا جاتے یا واپس آ جاتے۔ صحابہ واپس نہیں آئے، صحابہ ٹکرا گئے۔ جب ٹکرائے تو جلیل القدر صحابہ تھے، ٹکرائے کیسے؟ اب اندر جانا مشکل ہے، مشاورت ہونا شروع ہو گئی۔ میں مختصر کرتا ہوں، مشاورت یہ ہوئی کہ اب ان کا کیا حل کریں، اس کا قلع کما کیسے کریں، اس کو جہنم واصل کیسے کریں۔ برا بن مالک، حضرت انس بن مالک کے بھائی تھے، برا بن مالک، وہ آگے بڑھے، ہاتھ کھڑا کیا، حضور میں مشورہ دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بولیں کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے مشورہ دیا، حضور میں ایسا کہتا ہوں کسی طریقے سے نا ایک آدمی کو اٹھائیں ان قلعوں کی بلندی تک اور ان کو اندر اتاریں، وہ جا کے اندر سے لاک کھول دے، وہ دروازہ کھول دے، دروازہ کھل جائے گا تو ہم اندر داخل ہو جائیں گے، وہاں جا کے جنگ کر لیں گے۔ تو جب یہ سارا معاملہ ہوا تو ان سے پوچھا گیا، اب برا آپ نے مشورہ تو دے دیا، اتنے اونچے قلعے ہیں، وہاں تک تو اٹھانا بڑا مشکل ہے، پھر جاننے والے کا کیا حال بنے گا، کیا خیال ہے؟ آگے بھی تو تیار ہو کے بیٹھے ہیں، مسلح ہیں، اگر اس آدمی کو اوپر سے اتارے تو انہوں نے تو تیروں سے چھلنی کر دینا ہے، انہیں تو ویسے ہی جان لے لینی ہے، تو کیا ہوگا؟ برا بن مالک کہنے لگے، حضور میں نے مشورہ اس لیے دیا ہے تاکہ یہ کام میں خود ہی کروں۔ پھر کیا کیا صحابہ نے؟ کیا کیا صحابہ نے؟ ایسا کیا، تیر باندھے، کمانیں باندھی، کمانیں باندھ کے ان کے اوپر جو ہے نا انہوں نے ڈھالیں باندھی، ڈھالیں باندھ کے ان کو اوپر بٹھایا، اوپر بٹھا کے پہاڑیوں کے سہارے، پتھروں کے سہارے انہوں نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی۔ بلند قلعے تھے، اوپر اٹھا کر جب اوپر اٹھایا تو وہ دیوار پہ جا کے بیٹھے تو دشمن کو اندر پتہ چل گیا، انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ اگر آپ اس کو پڑھو تو تقریباً 50 روایتیں ملتی ہیں، 50 قول ملتے ہیں، کتنے تیر لگے، کتنی تلواریں لگی، کتنے زخم ہوئے، انہوں نے چھلنی کر دیا۔ لیکن برا بن مالک اتر گئے، اترتے ہی جا کر انہوں نے لاک کھولا، دروازہ کھولا تو سارے مسلمان اندر داخل۔ تو سب سے پہلے حضرت معاویہ بن سفیان نے مسلمہ بن کذاب کو پکڑ کر دھکا مارا، جب اس کو ڈالا اور وہ گرا تو پھر حملہ ہو گیا۔ اس حملے میں اس کو واصل جہنم کیا، اور اسی جنگ کے نتیجے میں 1200 صحابہ اس قلعے میں شہید ہوئے ہیں۔ پھر جا کے ختم نبوت کے اس مسئلہ اور اس عقیدے پہ پہرا ہوا۔ یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے،
یہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے۔